السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انویزیبل کلر۔ آج جو میں آپ لوگ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں، پرسرار حویلی۔ یار کتنی ڈرپوک ہو تم سے ایک گیند بھی نہیں لائی جاتی۔ حد ہوتی ہے بھائی، کیا بنے گا تمہارا؟ صبح مجھے آدھے گھنٹے سے لگاتار باتیں سنائی جا رہی تھی۔ ایسا بنتا بھی تھا، اس نے وہ کام کر دکھایا تھا جو میں کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں موجود بھوتوں کے محل سے وہ گیند لے کر آئی تھی، کسی مارکے سے کم تھوڑی تھا۔ اور یہ مارکا صبا نے سرکس دکھایا۔ یار یہ گھر نہیں، یہ بھوت بنگلہ ہے۔ تم یہ کیسے سب کچھ کر سکتی ہو؟ کیا تمہیں ذرا برابر بھی ڈر نہیں لگتا؟ اور تم جانتی ہو نا یہ سب اگر آنٹی کو پتہ چل گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ ارے یار کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کس پھٹو انسان سے دوستی کر لی ہے۔ یہ تمہارا ڈر میں نکال کر ہی رہوں گی۔ میری بات سنو، تم آج رات مجھے یہیں ملو گی۔ کیا مطلب صبا؟ یار میرے خیال سے میں نے کوئی فارسی تو بولی نہیں ہے جو تمہیں سمجھ نہ آئے۔ نہیں کبھی نہیں، میں یہاں نہیں آؤں گی، وہ بھی اندھیری رات اس پہر کے۔ نہیں بابا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے صبا تمہارا اندر جا کر بول لانے سے تمہارا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، اسی لیے ابھی ہمیں گھر واپسی چلنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ دیکھ لو میں رات کو تمہارا یہیں انتظار کروں گی، اور سوچ لو اگر میں اکیلی یہاں کھڑی رہی اور مجھے کچھ ہو گیا اور اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ نہیں میں نہیں آؤں گی صبا، میں نے کہہ دیا ہے، اب یہاں سے چلو۔ صبا کی آنکھوں سے نہ جانے مجھے کیوں خوف سا ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کوئی عجیب سی وحشت تھی۔ میں اسے دیکھے بنا اپنی بات مکمل کر کے آگے چلنے لگی، لیکن دل بار بار ہولے چلے جا رہا تھا۔ اگر سچ میں صبا نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ پورا دن اسی خوف میں کٹتا رہا، نہ جانے اگلے پہر کیا ہونے والا ہے۔ بالآخر شام ڈھلتے ہی صبا کی کال نے میری رگوں میں خوف کی لہر دوڑا دی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کا فون اٹھانا پڑا۔ تم آ رہی ہو نا سائیکا؟ نہیں صبا۔ اچھا سنو سائیکا، میں نے تم سے انکار سننے کے لیے کال تھوڑی کی ہے، میں نے یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ میں گھر سے نکل رہی ہوں، باقی تم جو چاہو کرو۔ میری کسی بھی بات کو سنے بغیر صبا فون کاٹ چکی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کیا مجھے جانا چاہیے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہاں میری دوست میری وجہ سے کسی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ لیکن میں نے اس کو روکنے کی بھی بھرپور کوشش کی نا۔ اب اس نے میری بات نہیں سنی تو اس میں میرا کیا قصور؟ لیکن وہ میری دوست ہے، مجھے اس کو یوں اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں چلو ایک کام کرتی ہوں، مجھے چلے جانا چاہیے۔ کافی دیر اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ مجھے جانا چاہیے۔ امی میں جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ امی وہ میں صبا کی طرف جا رہی ہوں، بس تھوڑی دیر میں واپسی آ جاؤں گی۔ لیکن اتنی رات گئے کیا ضرورت ہے جانے کی؟ باہر بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ بیٹا آپ کو جو بھی کام ہو صبح اس سے بات کر لینا۔ چلو شاباش ابھی اندر جاؤ۔ امی پلیز مجھے صبح کے اسائنمنٹ کے بارے میں صبا سے بات کرنی ہے۔ وہ اب صبح تو نہیں ہو سکتی نا۔ امی پلیز جانے دینا۔ اچھا بیٹا جاؤ، لیکن جلدی واپسی آ جانا نا۔ امی میں سمجھ گئی، جلدی آ جاؤں گی۔ بس یوں گئی اور یوں آئی۔ ڈر کے مارے میرا آدھا خون راستے میں ہی خشک ہو چکا تھا، باقی راستے میں پڑتا قبرستان میری باقی کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ قبر سے آنے والی ہلکی ہلکی آہٹ نے میرے پاؤں برف کی مندہ جما دیے۔ میں نے دل میں سوچا جلدی جلدی آیت الکرسی پڑھوں اور آگے بڑھوں، لیکن مجھے آیت الکرسی یاد نہیں آ رہی۔ یا خدا میری مدد فرما، میرے قدم بھی آگے نہیں اٹھ پا رہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں شروع ہو گئی، آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو، آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو۔ میں مسلسل ڈر کے مارے یہی پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ آہٹ مزید بڑھتی ہی چلی گئی، کوئی بڑی تیزی سے میرے جانب بڑھے چلے آ رہا تھا۔ پھر اچانک آیت الکرسی کا ورد میری زبان پر جاری ہو گیا، اور اس کو پڑھتے ہی میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قدم کہاں پڑ رہے ہیں، نہ جانے کتنی قبروں کو ٹھوکر مارتے میں بھاگے چلی جا رہی تھی کہ اچانک قبر کے اختتام پر مجھے وہ گھر دکھائی دیا، وہی خوفناک گھر بھوت بنگلہ۔ لیکن اس دروازے پر نہ تو کوئی تالا تھا اور نہ ہی کوئی چوکیدار،
لیکن آج تک کسی کی بھی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ کھلے مکان میں کوئی جا سکے۔ میں خود نہ جانے میں وہاں پر کیسے پہنچ گئی، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن بس میری پیاری دوست صبا کا پیار اور اس کی ضد یہاں پر کھینچ لایا۔ میں پکارنے لگی، صبا، صبا کہاں ہو تم؟ دیکھو میں آ گئی ہوں، پلیز مجھے جواب دو صبا۔ صبا مجھے پلیز تنگ مت کرو نا، رات کا اس پہر ہے، میں امی سے تھوڑے وقت کا کہہ کر آئی ہوں، چلو جلدی کرو باہر آؤ۔ او ہاں میں اسے کال کرتی ہوں، لیکن میرا فون، ارے ابھی جیب میں ہی تو رکھا تھا، میرا فون کہاں چلے گیا؟ او خدایا اب میں کیا کروں؟ شاید میرا فون قبرستان میں ہی کہیں گر چکا ہو۔ اب صبا کی تلاش کے لیے مجھے اندر جانے کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، لیکن اب یہ کھنڈر نما گھر میں جانے کی میرے اندر ہمت نہ تھی۔ لیکن پیاری دوست کا خیال آتے ہی میں نے نہ جانے کس طرح اس کھنڈر میں قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ اس کھنڈر کا دروازہ میرے چھونے سے ہی کھل چکا تھا۔ اندر جاتے ہی لٹکتے جالے ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے چمگادڑ نظر آ رہے تھے۔ پھر اچانک مجھے وہی دھیمی دھیمی سی آہٹ سنائی دینے لگی، اور اس بار وہ آہٹ مجھے زیادہ تیزی سے اپنی طرف آتے ہوئی محسوس ہوئی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی وقت مجھے اپنے نزدیک سے کوئی چلتا محسوس ہوا، اور ساتھ ہی بچوں کے شور کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ کون ہے یہاں پر؟ میں نے پوچھا، کون ہے یہاں پر؟ آنکھوں سے گرتے آنسو، کپکپاتی ہوئی ٹانگیں، میں کسی بھی وقت منہ کے بل گرنے کو تیار تھی کہ اچانک مجھے پردوں کے پیچھے سرسراہٹ کی آواز محسوس ہوئی۔ پردے کے پیچھے کھڑکی اور کھڑکی کے پیچھے لڑکی کی پرچھائی، میری بچی کھچی جان بھی نکال دی۔ میرے منہ سے جانتے بوجھتے بھی صبا کا نام آ نکلا۔ صبا، کیا یہ تم ہو؟ اگر یہ آپ ہو تو یہ بہت برا مذاق ہے۔ سن رہی ہو نا صبا؟ اچھا صبا میں جا رہی ہوں، مجھے نہیں رکنا اب یہاں۔ ارے تم یہاں سے نہیں جا سکتی لڑکی، تم آئی تو یہاں اپنی مرضی سے ہو، لیکن جاؤ گی میری مرضی سے۔ ہا 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 ہا۔ اس قدر خوفناک ہنسی، ایسی ہنسی آج تک نہیں سنی تھی، اور نہ ہی پھر کبھی سننے کی خواہش رکھتی تھی۔ میں تو صرف وہاں سے اب جانا چاہتی تھی، لیکن اس پکار اور آواز سے میرے قدم پھر سے وہیں برف بن چکے تھے، اور اب وہ اٹھائے نہ اٹھتے تھے، من من کے بھاری ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا، کون ہے یہاں؟ بتاؤ کون ہے؟ لکڑی کی کاٹھی، کاٹھی پہ گھوڑا، گھوڑے کے دم پہ مارا ہتھوڑا، ہا 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 ہا۔ پکڑو نا، ارے پکڑو نا مجھے، بچو تم مجھے نہیں پکڑ سکتی۔ نہیں نہیں، یہ میری نظروں کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں، یہ سب سچ نہیں ہے۔ ہاں ہاں یہ سچ نہیں ہے، تم تو بڑی بہادر نکلی لڑکی، ہمارے گھر ہماری مہمان بن کر آئی، اب تمہاری مہمان نوازی کرنا بنتا ہے نا۔ منہ سے نکلتے لمبے دانت، لال آنکھیں، کالے سرخ لمبے بال، کالا جلا ہوا رنگ، ہر طرف پھیلی بدبو میرے جسم سے آہستہ آہستہ جان نکالے جا رہی تھی، اور ایک دم اچانک سے وہ اٹھتے ہوئے خوفناک بلا میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اگلے 10 دن بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ میرے سامنے میری امی اور ابو بیٹھے تھے۔ امی وہ صبا کہاں ہے؟ بیٹا سب ٹھیک ہے، صبا بھی ٹھیک ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم اتنی رات کو اس کھنڈر نما گھر میں کرنے کیا گئی تھی؟ اگر ہم وقت پر نہ پہنچتے تو جانتی ہو کیا ہو سکتا تھا۔ امی وہ صبا نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، صبا نے تو اس دن تم سے مذاق کیا تھا، مگر وہ وہاں نہیں گئی تھی اور تم وہاں منہ اٹھائے چلی گئی۔ یہ تو بھلا ہو قبرستان کے ایک بابا کا، انہوں نے تمہیں وہاں جاتے دیکھ لیا تھا اور ہمیں فوراً خبر کر دی۔ نہ جانے آپ کی بیٹی رات کے وقت کہاں جا رہی ہے، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو؟ ماں کی ڈانٹ اس وقت مجھے ڈانٹ نہیں لگ رہی تھی، مجھے تو یقین ہی نہ ہو پا رہا تھا کہ میں اب تک زندہ ہوں۔ سب کچھ یاد آتے ہی میں خوف سے رونے لگی۔ میں اپنی امی کے ساتھ لپٹ گئی، اور پھر میرا خوف جاتا رہا۔ جب پھر میری صبا سے ملاقات ہوئی تو صبا نے مجھے بتایا اس رات میں وہاں نہیں گئی تھی۔ صبا کو یقین تھا کہ میں وہاں کبھی نہیں آؤں گی، لیکن اس کے ایک مذاق نے میری پوری زندگی بدل کے رکھ دی۔
نہ جانے کتنی راتیں میں نے جاگ کر وہ خوفناک منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومتے اور وہ خوفناک بلا میری آنکھوں کے ارد گرد رہتی۔ میری آنکھوں نے نہ جانے کتنی راتیں خوف کے مارے جاگ کر گزاری۔ پھر وہ گھر، شہر، علاقہ، اس حادثے کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا، پر جو نہیں بدلا وہ میرے دل میں تھا خوف۔ بلکہ آج تک جب وہ مجھے واقعہ یاد آتا ہے تو میرے احسان خطا ہو جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید اور دلچسپ خوفناک کہانیوں کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔